آج ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں غامدیت کے ٹاپک کو لے کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور ٹی وی چینلز پر آنے والا ایک مشہور شخص جسے غامدی کے نام سے جانا پہچانا پکارا بلایا لکھا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چند سیدھا باتیں اس کے حوالے سے میں کرتا ہوں اور مفصل گفتگو کے لیے اور مفصل حوالہ جات کے لیے آپ کو کتاب کی طرف رہنمائی کرتے جائے گی انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا پمفلٹ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، غامدیت کیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی، جو کہ غالباً جیو کے مشہور عالم بھی سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ایسے بدبخت کو جاہل بلکہ اس سے بھی بدتر الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ ایسے عقائد جو اہل سنہ والجماعہ، جس میں حنبلی، شوافع، مالکی، احناف سبھی آتے ہیں، اس سے اس کے عقائد یکسر مختلف ہیں، اور نہ صرف مختلف ہیں بلکہ اکثر جگہ پر انکار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا منکر ہے اور اس عقیدے کا حامل ہے۔ نمبر 2، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دین میں کہیں نہیں، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، دین میں کہیں نہیں ہے۔ تیسری چیز، اسلام کو وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تسلیم کرنے کے انکاری ہیں، اور مرتد کی سزا کے بھی منکر ہیں، کہ مرتد کو جو شرعی سزا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، شریعت میں اس کی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عجیب بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کسی کو بھی کافر تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں اور اہل کتاب لوگوں کو وہ نہ تو کافر سمجھتے ہیں اور نہ ہی مشرک۔ امام مہدی کے ظہور کے بھی انکاری ہیں، دجال کی آمد سے بھی انکار کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو تو وہ سنت مانتے ہیں، لیکن اقوال یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جن چیزوں پہ وہ خاموش رہے ان کے سامنے ہوئی، ان کو بھی وہ سنت تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعین انسانی فطرت کرے گی، ایسا وہ کہتے ہیں۔ سنت صرف 27 قسم کے عمل کا نام ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور دین کے مصادر قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف بھی ہیں، گویا کہ ان کے مصادر پچھلی کتب پچھلے صحائف بھی ہیں۔ اسی طرح حدیث سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، یہ بھی انہی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ شراب کی حرمت کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، یعنی شراب حرام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غامدی عقائد ہیں۔ مرد اور عورت اکٹھے کھڑے ہو کے باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیا انٹرسٹنگ دین ہے، کیا انٹرسٹنگ دین ہے، مغرب زدہ دین۔ آئیے، اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ پر لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی جائز ہے۔ اسی طرح موسیقی انسانی فطرت کا جائز اظہار ہے، اس لیے اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بھی انہی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ عورت کے دوپٹے کے بھی یہ منکر ہیں کہ عورت کو دوپٹہ نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی حد کے بھی منکر ہیں، یعنی جب شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو شرعی حوالے سے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آگے چلا جائے، لیکن یہ اس کے بھی انکاری ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عورت بھی نکاح پڑھا سکتی ہے، ممکن ہے ان کا نکاح کسی عورت ہی نے پڑھایا ہو۔ اور پھر مسلمان لڑکی کا ہندو لڑکے سے شادی کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، کاش کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ افسوس، صد افسوس۔ تصویر سازی کو نہ حرام نہ مکروہ بلکہ جائز سمجھتے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج سے مراد کوئی مخلوق نہیں
بلکہ مغربی ساری اقوام کو وہ یاجوج اور ماجوج سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم جنس پرستی کو ایک فطری چیز سمجھتے ہیں اور اس پہ کوئی حد نہیں لاگو کرتے، یعنی ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی، اس کو وہ اس پہ کوئی حد نہیں لگا۔ اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ شریعت نے صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور عزیزوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را غامدیت سے دور رہیے، غامدی سے دور رہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی عذاب کا شکار ہو جائیں۔ مزید معلومات کے لیے کتاب غامدیت کیا ہے، اس کو آپ سٹڈی کر لیں۔ اس کے بارے میں مختلف علماء نے بہت اچھے کمنٹس بھی دیے ہیں۔ آپ اس بک کو غامدیت کیا ہے کو انٹرنیٹ پہ اسکرپٹ پہ بھی غالباً موجود ہے، سکرپٹ scribd.com پہ بھی آپ کو یہ بک مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف سائٹس پہ یہ بک موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو مارکیٹ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ غامدیت کیا ہے؟